بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھ، جو نور حق مبین ہے اس کی طرف رہنمائی فرما، شیطان کے پروپیگنڈے سے، شیطان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ اور ہمیں اس پہ غلبہ عطا فرما۔ ہم اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ ایک نبی کے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روحانی درجات ہے، جو روحانیت ہے، یا ان کے ساتھ جو برکات ہیں، کیا عام آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کا جواب یہی ہے کہ ہرگز بھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کسی جو درجہ دیتا ہے، جو روحانیت، جو برکات اللہ کی طرف سے تقسیم یا اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہیں، ایک نبی کے لیے اس کا وہ بہت بلند مقام ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو اس کے عشر عشیر کسی بھی طریقے سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے۔ اسی طرح اسی طرح جو حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں، جنہیں ہم اہل بیت کہتے ہیں، کیا ان کے ساتھ جو روحانیت، جو برکات اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، جو درجات ان کے دیے ہیں، کیا عام آدمی وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ بالکل ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو روحانیت، جو برکات اور جو درجات عطا کیے ہیں، ایک آدمی وہاں تک پہنچنے کا نہ سوچ سکتا ہے، نہ ایسی چیزیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ تو وہی جس کو عنایت کرتا ہے، جس کے اوپر اس کی مرضی ہے، وہ جس کو بھی چاہے وہ اسے محروم رکھے اور جس کو چاہے اسے نوازے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کے اوپر ہر آدمی کو اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ تو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ساری فتوحات ہوگی، بالکل جب مدینے میں حکومت قائم کرنی، اپنی ساری حکومت قائم کرنی تھی، تو حضور پاک ایسا کر سکتے تھے، خود بیہائنڈ رہ کے اپنی ایک شورا بناتے، کسی کو مطلب کہ اس کا خلیفہ نامزد کر دیتے، لیکن یہ ایسا اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حضور پاک خود مسند خلافت پر خود جلوہ گر ہوئے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ جو ایک نبی کی روحانیت، برکات اور جو درجات ہوتے ہیں، وہ ساری ایٹومیٹکلی جو اس کی امت ہوتی ہے، اس کی جو پیروکار ہیں، امتی ہیں، وہ سب تک ان برکات ایٹومیٹکلی وہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ اس کی مثال آپ کو ایسی دی جا سکتی ہے کہ ایک بادشاہ اپنے لشکر سے بچھڑ کے کہیں دور دراز جنگل میں گم ہو گیا، اور چلتے چلتے وہ کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پہ ایک بہت کافی بڑا باغ تھا، اور وہاں پہ ایک گھر میں اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ اسے مطلب کہ کھانے پینے کا وہ بہت بھوک اور پیاس نڈھال تھا۔ وہاں پہ بادشاہ کو ایک بچی نے اس کو ایک انار کا جوس نچوڑ کے دیا، جس سے گلاس بھر گیا۔ بادشاہ نے وہ پیا تو بڑا خوش، مطلب اس کے دل میں اتنا لذیذ، اس کی بڑی مطلب ہوا کہ یہ ایک انار سے اس طرح پورا گلاس بھر گیا، تو بہت بڑا باغ، اس کے دل میں اس طرح آیا کہ اتنے بڑے باغ پہ کوئی ہرجانہ کو ٹیکس اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس سے ہماری آمدنی میں کافی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ اپنے دل میں خیال کر رہا تھا، پھر اسے مزید طلب محسوس ہوئی کہ اس نے کہا کہ میں اس کا ایک اور گلاس پینے کا اس نے اپنا ہی زہر کیا۔ اس نے لڑکی نے ایک اور انار اسی طرح نچوڑا، لیکن اس سے بہت کم پانی نکلا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے انار سے نچوڑنے سے اتنا پورا گلاس بھر گیا، اب اس میں سے اتنا تھوڑا پانی نکلا ہے۔ تو لڑکی نے کہا جب بادشاہوں کی نیتوں میں فطور آ جاتا ہے تو پھر برکات اٹھ جاتی ہیں۔ یہ کسی طرح کا سلسلہ ماجرا لگتا ہے۔ بادشاہ اپنے دل میں بڑا شرمندہ ہوا کہ کیونکہ اس کے دل میں اسی کی خیال آیا تھا۔ تو یہی آپ سمجھ لیں کہ جو ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، جنہیں ہم اپنے اوپر اقتدار میں لے کے آتے ہیں، یا جن کو ہم اپنا بادشاہ بناتے ہیں، خلیفہ بناتے ہیں، ان کی ساری وہ جتنا اچھا ظاہر بات اگر حضور کے خاندان سے تو پھر تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو ان کے اوپر اللہ کی تائید ہونی تھی۔ ساری برکات، ساری رحمتیں، سارے درجات، ان کی برکات پوری امت میں منتقل ہوتی۔ اگر ایسا چیز ہوتی تو آج دنیا میں جس طرح آج ہم بالکل پستی اور بدحالی کی حالت میں ہے، ہماری حیثیت
حضور کے فرمان کے مطابق جب حضور نے کہا تھا کہ آپ ایسا نہیں دور آئے گا کہ جب مسلمانوں کی حیثیت بالکل ہی ان کو مطلب کہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھے جائیں گے وہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، ہم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہماری حیثیت سمندر کے اوپر پانی میں جو جھاگ ہوتی ہے اس کے برابر ہوگی۔ حضور کو تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے علم کی ہر چیز ان کے اوپر ظاہر فرما دی تھی، اور آج بالکل آپ دیکھ لیں یہی حالت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ کرتا، اگر یہ اللہ کی مشیت تھی یا جس طرح بھی تھا، اگر یہ ایسی چیزیں نہ ہوتی تو آج امت ان کا جغرافیہ ہر چیز ان کی حالات بالکل ہی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ہی بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے آج ہم اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں۔ ایک بڑی سازش کے ذریعے مسلمانوں کو اس طرح کی چیزوں سے محروم کر دیا گیا، خاص کر اس بات پہ قسمیں کھائی کہ بنو ہاشم میں خلافت امامت نہیں جانے دینی۔ تو آج اس کا خمیازہ پوری دنیا عالم اسلام سب بھگت رہا ہے۔ بچپن میں تو ہمیں یہ سکھایا جاتا تھا کہ شیعہ حضرات ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں تھیں، تو ایسا ہی نہیں پروپیگنڈا کہ یہ کافر ہیں کافر ہیں، اس طرح کی چیزیں سننے میں آتی تھی۔ کوئی بندہ شیعوں کے نزدیک ان کی بات سننے کے لیے ہی مادری بس اس طرح کی چیزیں بندہ سنے اپنے علماء سے، تو کوئی بندہ ان کے نزدیک جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی بندہ کوئی چیز کرے۔ اسی طرح پھر ان کے بارے میں مختلف پروپیگنڈے، شیعہ حضرات ان کو قرآن یاد نہیں ہوتا، یہ اس طرح کی اور اس طرح کی بے شمار اس طرح کی چیزیں جو اس طرح ذہنوں میں راسخ کر دی گئی تھی کہ یہ بالکل جیسے کوئی علیحدہ مخلوق، شاید کوئی علیحدہ ہی مذہب ہو، یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے کہ اب میڈیا کا دور ہے، اس میں کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو شوق بڑا، لوگوں میں بھی دلچسپی پیدا ہوئی، تو جب یہ چیزیں سننے میں آئیں پتہ لگا تو اس میں تو یہ سارا پھر یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی کہ یہ کیا کیا یہ مسائل ہیں، کیا کیا مسئلے ہیں، اور یہ کیا کیا فتنے ہوئے تھے جس وجہ سے یہ سارا مسئلہ ہوا ہے۔ پھر اگر جب کوئی اس طرح کی چیز جب کوئی بات کرتا ہے پوچھتا ہے تو پھر اسے اور کچھ نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہ جی ہیں جی یہ یہودیوں کا فلاں ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ کوئی فلاں رافضی ہے، یہ اس طرح چیزیں کر کے بجائے کوئی دلائل سے بات کی جائے، کوئی چیز سمجھایا جائے، کوئی اپنا کوئی قبلہ درست کیا جائے، کوئی جو اگر حق بات نہیں اس کو بندہ جو چیز سمجھتا ہے اس کو بندہ قبول کرا، اللہ کو جان دینی ہے، ساری دنیا تو گزر جانی ہے۔ آگے خدا اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہاں بھی میرے اہل بیت کو کیوں چھوڑا، کیوں نہیں اس کی پیروی کی، تو پھر اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہوگا ان چیزوں کا؟ جبکہ یہ بڑی واضح حدیث ہے حضور کی میرے اہل بیت کو پکڑو، بلکہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن اور اہل بیت ہیں، بلکہ حضور پاک نے بھی اس کی یہی تشریح فرمائی تھی۔ تو اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا اس چیز کو۔ یہ اہل بیت یہ صرف شیعوں کے ہی ملکیت میں نہیں، یہ سب مسلمانوں کا ایک مشترکہ اثاثہ تھے، جنہیں یہی سمجھ کے کہ بس یہ شیعہ ان کو بس لے کے بس روتے پیٹتے رہیں، ہمارا اسے کوئی سروکار نہیں۔ یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنا بڑی محرومیت ہے پوری امت کو اس طریقے سے لگا کے یہ ان کا سمجھے استحصال کیا گیا ہے۔ یہ سارا اور یہ ساری ذمہ داری علماء کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے حق بات کو اس طریقے سے چھپانے بجائے کہ ظاہر کرنے کے آپس میں ان چیزوں کو ابھی بھی بندہ یہ درست کریں۔ یہ تو اب ایسا لگتا ہے کہ شاید اب امام مہدی کا دور نزدیک آ رہا ہے اور لوگوں میں یہ اویئرنیس آتی جا رہی ہے، ابھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہی اسی طرح ہم نے بھی لوگوں کو جب اس طرح سنا ہے، خاص کر مولانا اسحاق کو جب ان کے سامنے اس طرح کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے جب چیز کیا تو پھر بڑا ہمیں ذہن میں ہوا کہ ہیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ پھر ہمیں اور تجسس ہوا، تو جب اس طرح کی چیزیں سنی، کیونکہ بچپن میں تو جس طرح چیزیں سنی تھی اس میں تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ شیعوں کے پاس ان کے پاس سے بندہ گزر بھی جائے، ان کے برتن میں کھانا پینا بھی بندہ اس طرح کی چیزیں سمجھتا تھا۔ تو پھر یہ خاص کر اللہ ان کی عمر دراز کرے، اللہ یاری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب کرے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اہل بیت کا مقدمہ یہ چیزیں مطلب یہ ساری اس انداز سے پیش کی ہیں کہ طبیعت خوش ہو جاتی ہے اور بالکل دل و دماغ کی ہر چیز ساری کھڑکیاں کھول جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرے۔ وہ بالکل اپنی ویلڈ بات ہماری اپنی ہی کتابوں سے، ہمارے اپنے ہی مطلب چیزوں سے سارے وہ دلائل ہر چیز مطلب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی نہیں چھپی ہیں۔ یہ تو پہلے تو 100-200 سال تک تو کسی کو
ان کا اہل بیت کا نام لینے کی ان کو قتل کروا دیا کرتے تھے. اس طرح کی اتنی سخت یہ چیزیں تھیں. اس انداز سے ان کو نہیں مٹایا گیا، ختم کیا گیا، امت کا نہیں اس طرح سے استحصال کیا گیا اس طریقے سے. تو ابھی ہم پہ تو ایسے کوئی وہ تو کہ سیاسی یا جس طرح بھی تھی وہ تو اللہ تعالیٰ سے نپٹے گا جس طرح بھی کی تھی. ہمیں تو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اور راہ راست پہ آنا چاہیے اور ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا مسئلے مسائل ہیں. ہاں بالکل جی. اور اصل چیز یہی ہے کہ بندہ جب حق اس کے پاس آ جائے تو پھر وہ ڈھیٹوں کی طرح نہ چمٹا رہے کہ بس ہم یہ چیزیں تو ہم نے اس کے اوپر ہی لگے رہنا ہے. حق بات آ گئی جب پتہ لگے یہ مسئلہ ہے تو اسی وقت اپنا سر جھکا دینا چاہیے اس کے سامنے اور تسلیم کر لینا چاہیے. شیطان نے بھی اسی وجہ سے مار کھائی تھی، حالانکہ وہ بہت عبادت گزار ہر چیز تھا، اللہ کا بڑا ہی ایک مقرب ابلیس. ساری ہر شخص جانتا ہے اس کے بارے میں. وہ صرف اللہ کا ایک حکم اس نے اس کے اوپر تعویلیں گھڑنا شروع کی. میں اس طرح یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، یہ اس طرح یہ وہ چیزیں کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک حکم نہ ماننے پہ وہ مردود قرار پایا. اس کی ساری ہزاروں سالوں کی باتوں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف پھینک دی، مطلب کچھ کر کے. بالکل یہی حساب ہے. اسی طرح کی چیزیں جب ہمارے حق واضح ہو چکا ہے کہ اہل بیت یہ کوئی الگ چیز نہیں، یہ ان کا درجہ ہے، حضور کے خاندان کے وہ لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک درجات، ان کی اپنی ایک رحمتیں، وہ چیزیں انہیں حق ہی یہی بنتا تھا کہ یہ سارا یہ خلافت کا سلسلہ اسی طریقے سے چلنا چاہیے تھا. لیکن ایک سازش کے ذریعے اگر وہ چیز کر دی گئی ہمیں تو نہیں ان کا اعلیٰ کار بننا چاہیے. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہوگا اور سوچنا سمجھنا ہوگا اور اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا، تبھی ہمیں ہماری آخرت میں نجات ممکن ہوگی. وگرنہ اس چیز پہ ہم آگے جا کے پھنس جائیں گے. یہ بالکل صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں بالکل یہ. تو اس لیے حق بات کو قبول کرنے کے اپنے اندر استعداد پیدا کریں، اپنے انا کے خول کو توڑیں، ان سے باہر نکلیں اور جو حق بات ہے اس کو قبول کریں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں. تبھی ہماری یہ نجات ہے. اگر ہم اپنی اللہ کے حکم کے آگے اگر ہم اس طرح اپنی انا شو کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا کوئی حال نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں ہدایت کے راستے پہ رکھے. جو نور حق ہے جو واضح ہو جائے تو اس کو جذب کرنے کی، قبول کرنے کی استعداد صلاحیت دے. امید ہے ناظرین آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. باقی علماء سے بھی آپ ان چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ان سے بالکل رہنمائی حاصل کریں. ہر چیز میں کھلی کتاب. تو دنیا ایک مٹھی میں آ گئی ہے، موبائل میں، کمپیوٹر میں. آپ جس چیز کو بھی چاہیں آپ بڑی آسانی سے اس کا تجزیہ کر کے ایک اچھے نتیجے پہ پڑھے لکھے آدمی کو گمراہ کرنا آسان اتنا نہیں ہوتا. وہ چیزوں کو سمجھتا ہے، وہ ایک چیز فوراً گہرائی میں جب اس کو چیز بتائی جاتی ہے وہ فوراً ان چیزوں کی تہہ میں پہنچ جاتا ہے کہ یہ کیا مسئلے ہوئے ہیں اور کیا یہ چیزیں ہیں. تو اس لیے اپنے جس طرح کہتے ہیں تفقہ فی الدین، دین میں اپنی سمجھ بوجھ پیدا کریں. دین تو اللہ کا شکر ہے، لیکن یہ ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس کے اوپر خام خواہ اپنی انا اور ضد کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور جو ہمیں آخرت میں یہ لے ڈوبنے کا باعث بن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے. وما علینا الا البلاغ.